إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ماہ رمضان میں ہم سب داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے اور آنے والے تمام روزوں کو شریعت کے مطابق رکھنے کی، تقوی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں کو پاک کیجیے، یہ رمضان کا اہم مقصد ہے۔ یہ رمضان کا اہم مقصد ہے کہ دلوں کو پاک کیجیے، اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دلوں کو صاف کرنے کے لیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دلوں کو پاک کیجیے، دلوں کو بغض و حسد سے پاک کیجیے، دلوں کو کینہ کپٹ سے پاک کیجیے، دلوں کو منافقت سے پاک کیجیے، دلوں کو نفاق سے اور کفر سے پاک کیجیے، دلوں کو بدگمانی سے پاک کیجیے۔ اور یہ واحد ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی اپنے دلوں کو بہترین انداز سے پاک کر سکتا ہے۔ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ لائیے، دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کیجیے، دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کیجیے، دلوں میں قبر کی تنہائی کی تیاری کا ڈر پیدا کیجیے، دلوں میں میدان محشر کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس پیدا کیجیے، دلوں میں جہنم سے بچنے کا خوف پیدا کیجیے، دلوں میں جنت میں جانے کا شوق پیدا کیجیے۔ اور ان تمام اعمال کے لیے اس سے بہتر مہینہ نہیں مل سکتا ہے۔ اور جنہوں نے ایسا نہ کیا، نہ انہوں نے روزے کے مقصد کو سمجھا، نہ ہی انہوں نے قیام کے مقصد کو سمجھا، تراویح کے مقصد کو سمجھا۔ دونوں کا مقصد دلوں کو پاک کرنا ہے، دونوں کا مقصد۔ حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً ایمان کے ساتھ، و احتساباً ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو جس نے رمضان کا روزہ رکھا، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان کا تعلق کہاں ہے؟ دل سے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لو، کہیں تمہارے دلوں میں شرک تو نہیں ہے، کہیں تمہارے دلوں میں توحید کہیں تمہارا دل توحید سے خالی تو نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، واحتساباً ثواب کی نیت سے۔ نیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ دلوں کو پاک کیجیے۔ رمضان کا اہم مقصد
دلوں کو پاک کیجئے، دلوں میں ایمان کو بھریے، دلوں میں نیت کو خالص کیجئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تب اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہاں نقل کیا ہے؟ کتاب الایمان میں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث پڑھنے والوں اس حدیث کو پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ یعنی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے اور ایمان والا نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، نیت میں دکھاوا ہے، دل میں دکھاوا ہے، شہرت ہے، ناموری ہے، تو حدیث کا یہ باب واضح کرتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نقطہ پیش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیام کا مقصد بھی یہی ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری فی کتاب التہجد۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ رمضان کا مہینہ کئی خصوصیات سے متصف ہے، ان میں سے چند کیا ہے؟ روزہ، روزہ رکھنا، لمبا قیام کرنا، یہ تھوڑا موڑا نہیں، سورہ تراویح کا معاملہ نہیں، لمبا قیام کرنا، اور بے انتہا صدقات و خیرات کے معاملے میں بے انتہا آگے بڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار صدقات و خیرات کے معاملے میں رمضان میں تیز آندھیوں کی طرح ہو جایا کرتی تھی۔ تو لمبا قیام، جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو روزے کا مقصد دلوں کو پاک کیجئے، قیام کا مقصد دلوں کو پاک کیجئے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور ثواب کا تعلق، ثواب اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح فرماتا ہے کہ کامیاب وہی ہونے والے ہیں جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو شرک سے پاک دل لے کر کے آئے گا، جو بدعات سے پاک دل لے کر کے آئے گا، جو خرافات سے پاک دل لے کر کے آئے گا، جو اخلاق رذیلہ دلوں میں نہیں بسایا ہوگا، وہ شخص کل قیامت کے روز کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشعراء، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 اور 89 میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تو مال کام آنے والا ہے، نہ ہی اولاد کام آنے والی ہے۔ یعنی دنیا میں آدمی مال کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے آدمی غلط سلوک کرتا ہے، مال کی وجہ سے آدمی غرور کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے کرائم پر کرائم کرتا رہتا ہے، لیکن مال کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ اولاد کا معاملہ کیا، پوری فیملی بھی وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ سورہ معارج آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک پڑھتے جائیے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت کے دن گنہگار کی خواہش ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت کے دن رب کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے اولاد کو وہ جہنم میں ڈال دے، فدیے میں دے دے۔ وصاحبتہ واخی، خواہش یہ بھی ہوگی کہ میری بیوی کو تو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائیوں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، خواہش یہ ہوگی کہ میرے پورے خاندان والوں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجی، صرف میں بچ جاؤں، میں جنت میں جانے کے قابل بن جاؤں۔ قرآن کہتا ہے کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے، وہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے، چمڑی ادھیڑ لینے والی آگ ہے۔ تو قلب سلیم لے کر کے جو آئے گا وہی قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اور دلوں کو پاک کرنے کا بہتر مہینہ اور اس سے بہتر مہینہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دل پاک و صاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال قابل قبول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، لوگوں کے اموال کو نہیں دیکھتا ہے، بندہ کتنا خوبصورت ہے، بندہ کتنا مالدار ہے، نہیں، یہ تو لوگ دنیا والے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔
آپ کا دل عمل کے معاملے میں کتنا مخلص ہے، آپ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ طریقے کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا مال والا ہے، بندہ کتنا مالدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا مخلص ہے، دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے، دل کے اندر کتنی پرہیزگاری ہے، دل کتنا نرم ہے، عمل کرنے والے کا دل رب العالمین کے ساتھ کس قدر جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ طریقے کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دلوں کو پاک کیجئے۔ دل پاک ہے تو آدمی کی نماز قبول ہے، دل پاک ہے تو آدمی کا قیام قبول ہے، ورنہ اگر دل پاک نہیں ہے تو آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ دل پورے جسم کا سردار ہے۔ جس طرح سے ملک کا حاکم اگر بگڑا ہوا ہو تو ان کے محکوم بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جنتا بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ملک کا حاکم اگر سدھرا ہوا ہو تو ملک پرامن ہوتا ہے۔ وہی معاملہ ہے کہ اگر دل آدمی کا صاف ہو، دل شریعت کے مطابق ہو تو پورا کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ دل صاف ہو تو زبان بھی صاف ہوتی ہے، آدمی کے اعضاء بھی صاف ہوتے ہیں، آدمی کا عمل بھی صاف ہوتا ہے۔ دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو تو زبان انسان کی گندی ہو جاتی ہے، آدمی کا کردار گندا ہو جاتا ہے، آدمی کا اخلاق گندا ہو جاتا ہے، آدمی کا کریکٹر گندا ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ شریعت کے خلاف بول رہا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کر رہا ہے تو رب کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے، کیونکہ دل گندا ہے تو آدمی کی زبان بھی گندی ہو جاتی ہے، آدمی کے حرکات و سکنات بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی ابن آدم مضغہ اذا صلحت صلح سائر جسدی واذا فسدت فسد سائر جسدی الا وهي القلب، رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر۔ طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں ان فی ابن آدم مضغہ، آدمی کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے۔ اس ٹکڑے کی اہمیت کیا ہے؟ سردار کی حیثیت ہے پورے جسم کے اندر۔ اذا صلح صلح سائر جسدی، وہ ٹکڑا آدمی کا وہ ٹکڑا اگر درست ہوتا ہے تو آدمی کی زبان درست ہوتی ہے، آدمی کی آنکھیں درست ہوتی ہیں، آدمی کے کان درست ہوتے ہیں، آدمی کے ہاتھ اور پاؤں درست ہوتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، مسلمانوں ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس ٹکڑے کی اصلاح کرنے کو ضروری سمجھا ہی نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ سب سے ضروری یہی ہے، لیکن ہم نے اسے اصلاح کرنا ضروری نہیں سمجھا ہے۔ ہم نے بس اہل حدیث ہونے کا ٹیگ لگا لیا ہے، بس اس کے بعد جو چاہو کرو، ہمارا ٹھکانہ تو جنت میں ہوگا۔ یہ کس نے آپ کو فتویٰ دیا ہے؟ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، جسم کا وہ ٹکڑا اگر بگڑ جائے تو آدمی کا پورا عمل بگڑ جاتا ہے، آدمی کا پورا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے، آدمی کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے۔ دل درست ہے، آدمی کے اعضاء درست ہیں، آدمی کے اعمال قابل قبول ہیں، آدمی کی زبان درست ہے،
آدمی کے اعضاء و جوارح درست ہے، تو دلوں کو پاک کیجئے۔ ماہ رمضان کا واحد مقصد، روزے کا اہم مقصد، قیام کا اہم مقصد کہ ایمان ہو، ثواب کی نیت ہو، دلوں کو آدمی پاک کرے، اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے اس سے بہتر مہینہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دلوں کی گندگی میں سے سب سے اہم گندگی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے اہم گندگی شرک ہے، بلکہ کائنات کا سب سے عظیم جرم شرک ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم نیکی توحید ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ اصول یاد رکھا جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه، رواه ابو داؤد في کتاب الجنائز۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ ہم اہل حدیثوں نے اس اصول کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم نے توحید کو صحیح طریقے سے جانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما من مسلم یموت، جو مسلمان مر جائے، یاد رکھیے شرط ہے مسلمان مر جائے، مشرک نہیں۔ مشرک ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان ہے تو مشرک نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے دن ہے تو رات نہیں ہو سکتی ہے، رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ ما من مسلم یموت، جو مسلمان مر جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، اور مسلمان کے جنازے پر 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والا ہو، یعنی مرنے والا بھی مسلمان ہو، 40 افراد جنازہ پڑھنے والے بھی مسلمان ہو، جا کر کے دعا کرتے ہیں الا شفعوا فیہ، تو ان کی دعا قابل قبول ہوتی ہے، ان کی سفارش قابل قبول ہوتی ہے۔ اس اصول کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے فراموش کر دیا ہے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اس مسجد کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر قائم ہے، توحید کی بنیاد پر قائم ہے۔ مسجد کی اینٹیں توحید کی گواہی دیتی ہیں، مسجد کے در و دیوار توحید کی گواہی دیتے ہیں، مسجد کا ستون توحید کا گواہی دیتا ہے، مسجد کے بانی توحید کے گواہی دیتے ہیں، مسجد کے لیے کوششیں کرنے والے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر شرک کا بول بالا ہو یا پھر کسی مشرک کا چہرہ دیکھ کر کے شرک کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ جس طرح سے دن اور رات کا یکجا ہونا ناممکن ہے، اسی طرح سے مشرک کے ساتھ اس مسجد کے اندر سمجھوتا کرنا ناممکن ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہے، واضح مسئلہ۔ مشرک کی امامت میں نماز نہیں ہے۔ کوئی مشرک اگر امامت کرا رہا ہو، آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے تراویح کی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے دن کی نماز ہو، چاہے رات کی نماز ہو۔ یہ مسئلہ مشرک کے پیچھے۔ دوسرا مسئلہ، مشرک کی نماز نہیں ہے، مشرک مر جائے تو اگر موحد، ایک موحد کیا پوری مسجد والے، کیا پورے سیوان والے، کیا پوری دنیا کے توحید والے کسی مشرک کے جنازے میں شریک ہو جائیں اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ وہ جنازہ پڑھیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کا جنازہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ کیا حدیث میں؟ مرنے والا بھی مسلمان، پڑھنے والا بھی مسلمان۔ اب اس مسجد کے اصول کو یاد رکھیے۔ اس مسجد میں اگر کسی جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے، توحید کی بنیاد پر اعلان کیا جاتا ہے، توحید کی بنیاد پر۔ اگر دیکھتے ہیں کہ بندہ توحید والا ہے، اعلان کیا جاتا ہے پہلی بنیاد توحید کی بنیاد پر۔ دوسرا معاملہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جنازہ پڑھانے والے توحید والے ہیں کہ توحید والے نہیں ہیں؟ کیوں؟ اگر توحید والے نہیں ہیں تو مشرک کی امامت میں نماز جنازہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ کتنے ایسے جنازے ہیں توحید والے کا انتقال ہوا، جنازہ مشرک نے پڑھایا، ہم نے باقاعدہ یہاں مسجد میں ان کا جنازہ پڑھا غائبانہ طور پر۔ تو مرنے والا اگر مشرک ہے تو مشرک نہیں ہے، توحید والا اعلان بھی کیا جاتا ہے، جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا یہاں نہیں آتا ہے، کہتے ہیں ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے،
اب ہم تو دیکھتے نہیں یہاں نہیں آتا، ان سے پوچھا جاتا ہے، اگر وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے بھائی نے مرنے سے پہلے توحید کا اقرار کیا ہے، الحمدللہ جنازہ پڑھتے ہیں، توحید کی بنیاد پر جنازہ پڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مرنے والا مشرک اور مشرک کا جنازہ جانتے پوچھتے پڑھایا گیا ہو، بلکہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے میری جانب سے اعلان کرنے کا معاملہ ہو یا جنازہ پڑھانے کا معاملہ ہو یا جنازہ پڑھنے کا معاملہ ہو، جب بھی ہوا ہے توحید کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعوے دار ہے کہ کسی مشرک کے جنازے کے لیے یہاں پر اعلان ہوا ہے یا پھر کسی مشرک کا جنازہ پڑھایا گیا ہے، وہ آئے اور گواہ جن کے گھر کا جنازہ پڑھایا گیا ہے، ان کے گھر سے گواہ کو لے کر کے انشاءاللہ اپنی غلطی سی منبر رسول پر تسلیم کرنے کے لیے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ حق سمجھا جائے، حق مانا جائے، حق کو جانا جائے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، حبشہ کے اندر اسحمہ نجاشی کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں باہر نکلو، میرے ساتھی کا، میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ مدینے میں ہیں، مدینے کے اندر آپ کا سگا چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں جنازہ کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ اپنے باپ کو گاڑ کر کے آ جاؤ۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اور یاد رکھو اس مسجد کا بھی یہی اصول ہے کہ اگر مرنے والا ہاشمی خاندان کا ہو اور مشرک کیوں نہ ہو، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، نہ ہی ان کے جنازے کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والا شودر ہو، نچلی ذات کا ہو، نن مسلم ہو اور وہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، ان کا اعلان بھی کیا جائے گا، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ توحید کی دولت ہے اور توحید کا معاملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے، آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے استغفار نہیں کیا ہے۔ ہم اور آپ اہل حدیث ہیں، ایمان کا محاسبہ کیجیے۔ مشرک ہے، پیچھے پیچھے جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ حدیث کاری ایک جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، اسی کا روزہ قابل قبول ہے۔ اہل حدیثوں ابھی آپ مکمل اہل حدیث نہیں ہوئے ہو، عمل میں آپ کا معاملہ نمایاں ہونا چاہیے، توحید کے معاملے میں معاشرے میں آپ واضح ہونا چاہیے، آپ واضح ہوں، طریقہ رسول کے معاملے میں معاشرے میں آپ واضح ہوں۔ آپ کا بھائی بھی اگر مر جاتا ہے، مشرک ہے، آپ بیٹھے رہے، جنازہ جا رہا ہو، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ماں مر جاتی ہے، مشرکہ ہے، آپ بیٹھے رہے، آپ کو جنازے کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا بیٹا مر جاتا ہے، مشرک ہے، آپ بیٹھے رہے، جنازہ جا رہا ہو، جنازے کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا دم خم غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تحقیق کیجئے، شریعت کے مطابق عمل کرنے سے پہلے تحقیق کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے، حدیث سن لیجئے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا وابکا من حولہ فقال استاذنت ربی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی فزور القبور فانها تذکر الموت۔ رواہ مسلم فی کتاب الجنائز، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا وابکا من حولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے مقام ابوا پر۔ یاد آتی ہے ماں، یاد آتی ہے، جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں کر سکتے، کہا نہیں کر سکتے ہو۔ ہم لوگ کیا ہے، باپ کا جنازہ ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، پڑوسی کا جنازہ ہے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، رب سے رشتہ ٹوٹ جائے برداشت ہے، محلے والے سے رشتہ ٹوٹ جائے یہ برداشت نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں محل حدیث ہے، تو فیسی علی حدیث پر۔ کہا اللہ ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں کر سکتے۔ فبکا وابکا من حولہ، صحابی کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنا روئے کہ ہم سب کو رلا دیا،
رونے کی وجہ یہی تھی کہ حالت شرک میں ماں کا انتقال ہوا تھا. کہا اللہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا زیارت کر سکتے ہو، ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے فرمایا کہ لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، یہ قبروں کی زیارت تمہیں موت یاد دلاتی ہے. آدمی جب قبرستان جاتا ہے دل نرم ہوتا ہے. آدمی جب قبرستان جاتا ہے آدمی آنسو بہاتا ہے. آدمی جب قبرستان جاتا ہے اسے اپنی اوقات یاد آتی ہے. آدمی جب ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھتا ہے آدمی کو اپنی اصلیت یاد آتی ہے. آدمی کو احساس ہوتا ہے مجھے بھی یہاں پر آنا ہے. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبرستان کی زیارت تمہیں موت یاد دلائے گی کہ تمہیں یہاں ایک دن آنا ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے تنہا آنا ہے. قبرستان جائے کرو. اب ذرا غور کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماں کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اہل حدیثوں، رمضان کا مہینہ ہے اور حدیث کاری جس نے ایمان کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اسی کا روزہ قبول ہوگا. کہاں ہے ہمارا ایمان؟ حدیث کاری جس نے ایمان کے ساتھ قیام کیا اسی کا قیام قبول ہوگا. کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہماری توحید؟ کہاں ہے ہماری اہل حدیثیت؟ اصلاح کیجئے، اصلاح کیجئے، اصلاح کیجئے، محاسبہ کیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. لہذا رمضان کا واحد مقصد دلوں کو پاک کیجئے. دل پاک ہے تو عمل قبول ہے. دل پاک ہے تو جسم شریعت کے مطابق ہے. دل پاک ہے تو زبان شریعت کے مطابق ہے. دل پاک ہے تو ہاتھ شریعت کے مطابق ہے. دل پاک ہے تو اعضاء و جوارح شریعت کے مطابق ہے. دل پاک ہے نماز قابل قبول ہے. دل پاک ہے روزہ مقبول ہے. دل پاک و صاف ہے صدقات و خیرات مقبول ہے. دلوں کو پاک کیجئے. لہذا جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے اور جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں. دلوں میں ایمان کو بھریں، دلوں میں توحید کو بھریں، دلوں میں خلوص کو بھریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں. دلوں کو پاک کیجئے. لہذا بہت ہی اہم معاملہ ہے ہمارا دلوں کو پاک کرنا. ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے سے بہتر اور کوئی مہینہ اپنی اصلاح کا نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ شخص ماہ رمضان میں اپنی اصلاح نہ کر سکا بڑا بد نصیب ہے، بڑا نادان ہے، دھتکارا ہوا ہے، پھٹکارا ہوا ہے. لہذا رمضان کا مہینہ چلا جائے اور اسی طرح سے دلوں میں گندگیاں بھری رہیں، دلوں میں غلاظت کے انبار بھرے رہیں. ایسوں کے لیے رمضان کا مہینہ بڑا ہی بدنصیب مہینہ اور بڑا ہی برا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو رحمتیں رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام رحمتوں کو تو ہمارے حق میں کر دے. ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ ہمیں تیری رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آدمی صبح ہوتا ہے شام میں انتقال کی خبر آ جاتی ہے، شام میں ہوتا ہے صبح انتقال کی خبر آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آج کا جمعہ ایک تاریخی جمعہ ہے ہماری اس مسجد کے لیے، چونکہ اس مسجد میں عورتوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہوا ہے. الحمدللہ خواتین حضرات موجود ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ خواتین حضرات کے لیے جگہ جو ہے جو بنائی گئی ہے وہ ناکافی ہوگی. الحمدللہ جگہ کا انتظام بہرحال نہ سے ہاں ہوا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اور بہتر وسائل پیدا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کو، کارکنان کو، محبان کو اور تعاون کرنے والوں کو جنہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کے اس معاملے میں حصہ لیا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، قبر کی تنہائی میں روشنی کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. مسجد کی ایک تاریخ ہے، اس کو ہمیں سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے. مسجد کی ایک تاریخ اور الحمدللہ تاریخ اس تعلق سے لکھی بھی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والوں کو مکمل طریقے سے پایہ تکمیل تک ڈٹے رہنے کی اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اس مسجد کی بنیاد 1870 کے آس پاس رکھی گئی، چھوٹی سی مسجد 1870 کے آس پاس. اور شمس الہدا، جسے ہم سب تار بابو کے نام سے یاد کرتے ہیں، شمس الہدا بن نور الہدا بن مولوی عبد الرحیم بن عبد الرحمن، مولوی عبد الرحیم کے ذریعے سے، یعنی تار بابو کے دادا کے ذریعے سے مسجد کی بنیاد 1870 کے آس پاس رکھی گئی. اور 1970 سے شمس الہدا عرف تار بابو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، عرف تار بابو نے 1870 سے مسجد کی پوری ذمہ داری سنبھالی. اس درمیان، ابھی آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس درمیان جناب طاہر صاحب جو ہمارے سامنے جو مسجد میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت سے نوازے، وہ ان کے ساتھ رہے، ہم مشرف رہے، ہم منہج رہے، اور قدم قدم پر انہوں نے ساتھ دیا اور اب تک ہیں الحمدللہ. تو 1970 سے لے کر کے 2016 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. آپ نے مکمل ذمہ داری سنبھالی. 2001 میں آپ نے مسجد کی بنیاد سرینو رکھی، جو مسجد جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ آپ تعاون کے لیے کلکتہ تک بھی گئے، چندہ کرنے کے لیے کلکتہ تک بھی گئے. آپ کا خلوص کا معاملہ ایسا تھا کہ چھپرا میں نوکری کرتے تھے اور جمعہ کو چھٹی کرتے تھے اور اتوار کو کام کرتے تھے، اور جمعہ کو چھٹی کر کے چھپرا سے چل کر کے یہاں سیوان آتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. لکھا گیا ہے کہ 12-13 افراد ہوا کرتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. یہ خلوص کا نتیجہ ہے. اور جہاں تک مجھ سے ملاقات ہوئی آخری دنوں میں، وہ کہا کرتے تھے کام کیجئے، خوب کام کیجئے، بڑھ چڑھ کر کے کام کیجئے. اور ہم چاہتے ہیں کہ مسجد خوب پھلے پھولے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اتنا آپ کام کریں کہ ہم علماء کے محتاج نہ ہوں، بلکہ لوگ ہمارے یہاں آئے اور ہمارے علماء کو باہر لے جائے تقریر کرانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے. آج اگر وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلوص کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا الحمدللہ، اور آگے بہت ترقی کرنے والی ہے مسجد. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. یہ خلوص کا معاملہ ان کی اولاد میں بھی رہا، یہ ان کی اولاد میں بھی رہا، بتانے کے لیے نمونے کے طور پر کہ جو بھی رہا ان کا معاملہ مسجد کے تعلق سے، یہ باپ کے خلوص کا، والد محترم کے خلوص کا نتیجہ تھا کہ ان کی اولاد میں بھی مسجد کے تعلق سے کوئی سیلفش کا معاملہ نہیں رہا، مطلب کا معاملہ نہیں رہا. مثال کے طور پر ہم جب یہاں پر بحیثیت امام آئے تو حفیظ الہدا صاحب جو موجود ہیں مسجد میں، جنہیں لوگ بابو سر سے جانتے ہیں، حفیظ الہدا حفظہ اللہ، ہم نے ان سے کہا کہ مسجد میں کیا کیا بولنا ہے، کیا کیا نہیں بولنا ہے. ان کا جملہ تھا، دیکھیے میرے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن ممبر آپ کا ہے، جو چاہیں جیسے چاہیں بولیں، بس دلیل آپ کو دینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ہمت اور جذبے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا، اور جو کچھ میں بول لیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، یہ آپ کے حوصلے کا نتیجہ ہے. بس اتنا ہی کہیں گے کہ جزاکم اللہ احسن الجزا. تو مسجد کی یہ ایک تاریخ ہے، لہذا اس تاریخ کو انشاءاللہ لکھی جا رہی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اور پھلے، مسجد اور پھولے اور آگے جائے، اور زیادہ سے زیادہ یہاں جب لوگ آئے تو یہاں جو تشنا لب آئے تو یہاں سے مکمل طور پر سیراب ہو کر کے جائیں، توحید لے کر کے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے کر کے جائیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کے بانیان، کارکنان، ذمہ داران اور مسجد کے بہی خواہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. جن حضرات نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. مزید کام باقی ہے، مزید رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کے حق میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے استغفار کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قیام اللیل کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو تو قبول فرما اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. قبر کی تنہائی میں روشنی کا ذریعہ بنا دے. میدان محشر میں جب تنہا رب العالمین کے سامنے
میں کھڑا ہونا ہو، اس ایسے موقع پر ہمارے اعمال کو ہمارا تو سہارا بنا دے اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔